22 سال کے لڑکے اکثر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ملیں گے، کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ملیں گے، یہ واہیات باتیں کرتے ہوئے ملیں گے، انسٹاگرام دیکھتے، یہ سب کیسے؟ ایسے ہی نہیں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوا ہے، ان کی ماں نے کیا ہے اثر بچوں پر۔ ان سب کی ماں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو فلمیں دیکھتی تھی کہ نہیں دیکھتی تھی؟ یہ جو فلمیں چلی نا گھروں میں، انہوں نے بربادی کر دی، انہوں نے برباد کر دیا۔ گھروں سے قرآن نکل گیا، گھروں سے نعتیں نکل گئیں، گانے آ گئے، یہ بچے سب گانے سن سن کے جوان ہوئے، امی ابا کی لڑائی دیکھتے دیکھتے جوان ہوئے۔ لڑتے کیوں ہیں؟ لڑائی کرنے والے کیوں ہیں؟ امی ابا جو لڑتے ہیں۔ اور یہ فلمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ امی ابا نے جو دیکھی جو پیٹ میں تھے۔ اب یہ آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ پیٹ کے بچے پہ اثر ماں کے پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، نہ۔ اب میڈیکل سائنس نے جب اس بات کو کہا تو پوری دنیا اس بات کو مان گئی، حالانکہ اسلام تو اسے پہلے سے کہتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچے پر اثر ماں کا پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتا۔ یہ میری ساری بہنیں نوٹ کر لیں، آپ بھی لکھ لیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو وہ جو کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی بچہ۔ اب یہ اس پر ریسرچ ہوا کہ یہ بچے جو پگلے ہوتے ہیں، پاگل اپنی ماں کے پیٹ سے ہی مینٹل پیدا ہوتے ہیں، یہ کون بچے ہیں؟ ان پر ریسرچ ہوا، 27 سال ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا تو انہوں نے بتایا یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھے، 80% تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا، وہ مار تو جاہل اپنی بیوی کو رہا تھا، مگر اثر یہ ہوا کہ بچے کو اس نے معذور کر دیا، یعنی حالت حمل میں، پریگنینسی میں، اور اپنی بیوی کو، جنہوں نے اپنی بیوی کو مارا، پیٹ میں اگر بچہ آئی گیا ہے اور اس نے مارا تو اس کا اثر بچے کے دماغ پر ہو گیا، برین پر ہو گیا، یعنی ماں پر ظلم ہوا۔ اگر ماں ٹینشن میں تو بچے کے دماغ پہ اثر ہوگا، ماں کمزور ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ کمزور ہوگا، ماں بیمار ہے تو بچہ بیمار ہوگا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں عورتوں سے سنو، ٹینشن مت لینا، فری مائنڈ رہنا، زیادہ محنت کا کام مت کرنا، اور سنو بچہ اگر مضبوط چاہتی ہو تو تم حالت حمل میں زیادہ جو ہے نا، زیادہ بادام کھانا، اس میں زیادہ آئرن ہوتا ہے، زیادہ سیب کھانا، اس کے اندر زیادہ آئرن ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے لیے تم زیادہ جو سنترا کھانا، زیادہ جو ہے وہ لیمو پینا۔ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہارا بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھے تو زیادہ دھوپ میں بیٹھنا اور زیادہ امرود کھانا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کیا بنایا ہوا؟ سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ نعرے تکبیر! بولو تو صحیح، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب سنترے کا اثر، لیمو کا اثر، جب مجھے بتاؤ آپ، جب سب کا اثر ہو رہا ہے تو اللہ کا قرآن، اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اب قرآن تو رکھ دیے اوپر طاقوں میں، اس کے اوپر تو جم گئی، گرد جم گئی، دھول جم گئی، اور میاں کے تعویذ کو بڑے دل سے لگا کے رکھا ہے۔ یہ قوم کی یہی تو بدنصیبی ہے کہ جو نبی نے قرآن دیا، جو نبی نے قرآن دیا اس کو رکھ دیا تاک میں سنبھال کر، اور جو میاں نے تعویذ دیا وہ گلے میں پڑا ہوا ہے۔ جس دن یہ تعویذ نکلے گا، قرآن ہاتھ میں آئے گا، حالات خود بخود بدل جائے گا۔ اللہ 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 واہ واہ! جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا، آپ بتاؤ کہ کوئی شخص اتنا کسی کا گانا دھیان سے نہیں سنتا جتنا اللہ اپنے بندے کے منہ سے قرآن کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ! توجہ ہے کہ نہیں میری بات؟ اب قرآن تو چھوٹ گیا، قرآن، اور قرآن کا اثر کیسے نہیں ہوگا؟ آپ اپنے گھروں میں پڑھواؤ قرآن، اپنی بیویوں سے پڑھاؤ، خود پڑھواؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن ہے حضور، قرآن کو پڑھو بھی، سمجھو بھی، اس پہ عمل بھی کرو۔ قرآن تو حضور کی سیرت، سورت، حضور کا کمال، حضور کا جمال قرآن میں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب وہی قرآن رکھ دیا، کوئی مر گیا تو تیجے میں، کوئی مر گیا تو 40 میں، کوئی مر گیا، کوئی مرنے والا تو وہ مرنے کے لیے کتاب آئی ہے دنیا میں۔ یہ تو جینے کا نسخہ ہے سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا جو قرآن ہے سبحان اللہ، یہ تو زندگی کے لیے نعمت ہے۔ مگر آج وہ قرآن، دیکھو میں ایک دو بار تو
نیچے والوں کو بھی نظر انداز کرتا ہوں اور سمجھو اوپر والوں کو بھی کر دیتا ہوں، مگر پھر میں جب 2 بار 3 بار دیکھتا ہوں تو پھر میں کچھ کہہ بھی دیتا ہوں، کیونکہ میں ایسی انسان ہوں، آزاد ہوں نا، مجھے موت کا کوئی پتہ ہی نہیں کب مجھے آئے گی، تو میں کل کے بارے میں سوچتا نہیں، اس وجہ سے ذرا مجھ سے ذرا تھوڑا سا دھیان سے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ، بس دل لگا کے بولو یعنی ماس قرآن پڑھے۔ دلی کے قریب میں 80 کلومیٹر دور ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رونے لگا، 1 دن 2 دن پانی پت میں بچہ پیدا ہوا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن 10 دن 15 دن، ایک اسپتال دوسرا ڈاکٹر تیسرا، وہ کسی بھی حکیم سے وہ بس میں نہیں آیا، بچہ خاموش نہیں ہو رہا ہے۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا دیکھو یہ بچے رونے کی آواز آ رہی ہے، مریدوں نے کہا کہ یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے بچہ۔ لوگوں نے کہا حضور آواز سے تو لگتا ہے بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، بہت کم عمر ہے، کہنے لگے آؤ دکھاتا ہوں، دروازے پہ پہنچے، کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے آیا، جی یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بچہ آپ کا ہے؟ کہ جی میرا بیٹا ہے۔ کہ آپ کا بیٹا مبارک ہو، اللہ کا ولی ہے، کا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ ہسپتالوں میں گھوم رہا ہوں جب سے پیدا ہوا ہے، ایک حکیم سے دوسرے حکیم پہ ٹھیک ہو رہا ہے، لگاتار روتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں؟ کہ لاؤ میری گود ملا کے دو، گود ملا کے دیا، حضرت فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگے صاحب دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ کان میں کیا پڑھ کے آپ نے اس کے سنا دیا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہے تو میری بیوی قرآن کی حافظہ۔ تو سنو، جب یہ ماں کے اپنے پیٹ میں تھا نا بچہ، تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد اتنا قرآن پڑھا کہ 9 مہینے اس کو پیٹ میں قرآن سننے کی عادت ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں نے قرآن پڑھا نہیں، وہ چلی گئی زچگی میں، بچے کو قرآن کی یاد آتی تھی، بچے کو لگتا تھا قرآن کی بھوک، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ زور سے تو بولو ذرا یار، زور سے تو بولو۔ نعرہ رسالت، عظمت قرآن مقدس۔ بو علی شاہ یعنی ماں نے قرآن پڑھا تو بیٹا بو علی کا بن گیا۔ آج میری بہن کا خیال ہے، ادھر دیکھو، ماں باپ اپنے بچوں کو خود بگاڑتے ہیں۔ باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے تو جس نیک راستے پہ چلا ہے وہاں کچھ نہیں ہے، میں نے بڑی مصیبتیں پھیلائی ہیں، میری طرف دیکھ میں نے کتنا کما لیا، حرام کا کمایا ہے، حالانکہ ایسا کوئی آدمی برا نہ مانے۔ ماں اپنی بیٹی کو خود سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے مولانا صاحب نے کہا پردہ کرو، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں دیکھ۔ ماں نیک ہو جائے تو کہتے ہیں لڑکی نے ناک کٹا دی، لڑکی ناک کٹائے گی کیا؟ نہیں، پہلے ماں کی ناک کٹتی ہے، باپ کی کٹتی ہے، بھائی بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کر کے تبدیلی آتی ہے۔ ورنہ لڑکی اگر گھر میں ماحول دیکھ لے دیندار تو کبھی یہ بات کرنا بے وجہ کی فلاں کی لڑکی چلی گئی، فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی، بس سنو، لڑکی اڑکی کوئی نہیں جاتی، لڑکی تو جنازے کی رونق۔ جس گھر میں بہنیں نہیں اس میں برکت کوئی نہیں، بولو بولو۔ جب بھائی آتا ہے تو سب سے پہلے خوش کون ہوتی ہے گھر میں؟ بولو تو ذرا جلدی بولو۔ مگر اب وہ بہن کیا دیکھ رہی ہے؟ زمانہ جب بدلا تو اس نے دیکھا، پہلے نہیں دیکھا تھے مگر 10 سال کی ہوئی، اس نے دیکھا باپ بیٹھا ہے وہیں پہ بے شرم، بھائی بے غیرت تشریف فرمائے، بھائی بے غیرت تشریف فرمائے، ماں منحوس بدبخت بیٹھی ہے، سامنے فلم چل رہی ہے، فلم میں لپ لاک ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، گانے ہو رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں اور گندی تصویریں آ رہی ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی جوان ہوئی اور جوان ہوئی، بیٹی نوٹس کرتی چلی جا رہی تھی، جب ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہیں امی کا دل بڑا کمزور ہے، امی رونے لگتی ہے، جیسے ایموشنل سین آیا امی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بڑا دل کمزور ہے، اور جیسے ہی جو ہے نا وہ ہیرو ہیروئن بھاگ گئے امی بڑی خوش ہو گئی، امی بولی دیکھو اس کو اس کا پیار مل گیا، اس نے کہا ابا بھی خوش امی بھی خوش، چلو پریکٹیکل وہی کرتے ہیں، اس نے 18 19 20 سال کی عمر میں وہی کر کے دکھایا، وہ بھاگ گئی، ماں کہہ رہی ہے میری ناک کٹ گئی، باپ کہہ رہا ہے میری ناک کٹ گئی، آئے ہم نے تھوڑی کہا تھا تجھ سے کٹا، تو نے خود کٹائی نا، اگر بے شرم بے غیرت تیری بیوی نے اس کو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے تیری بیوی روئی ہوتی تو تیری بیٹی گردن کٹاتی، مگر اپنی کبھی عزت خراب نہیں کرتی۔